الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ ایک شخص کو دیکھا کہ وہ اپنے موبائل سے گانا سن رہا تھا، اداس گانا، اور اس کے چہرے پہ اداسی تھی۔ واقف کار تھا وہ۔ مجھے دیکھ کر اس نے موبائل آف کیا، بند کیا گانا، اور سلام کیا۔ تو میں نے اس سے کہا کہ پیارے بھائی، آپ یہ کیا سن رہے تھے؟ کہنے لگا کہ میں گانا سن رہا تھا۔ تو میں اس کے قریب ہو گیا اور اس سے خیر خیریت دریافت کی اور گانا سننے کی وجہ بھی دریافت کی۔ تو اس نے کہا کہ بہت اداسی ہے طبیعت میں، بہت پریشان ہوں، تو اس لیے میں نے اداسی کو دور کرنے کے لیے گانا سننا شروع کر دیا ہے۔ تو میں نے کہا کہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ آپ اداس ہیں، اور یہ گانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الغنا ینبت النفاق۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گانے سے منع فرمایا ہے، نفاق کو اگاتا ہے، نفاق پیدا کرتا ہے۔ گویا کہ دل کی بیماری کا سبب ہے یہ گانا، اور آپ کا دل اداس ہے، اور اس اداسی کو دور کرنے کے لیے آپ گانا سن رہے ہیں۔ آپ کی بیماری کا علاج کچھ اور تھا، اور آپ معالج نے بتا دیا کہ یہ کیفیت ہو جائے تو اس کا علاج فلاں ہے، اور آپ کو جو بیماری لاحق ہوئی آپ طبیب بھی بن گئے، اور جو ماہر طبیب تھا اس کا کہا نہیں مانا آپ نے۔ یعنی کہا وہ کیسے؟ میں نے کہا کہ اگر بندہ اداس ہو، پریشان ہو، دکھ میں ہو، تکلیف میں ہو، مصیبت میں ہو، تو گانا سننے سے وہ تکلیف دور نہیں ہوتی۔ آپ کو کس نے کہہ دیا ہے تکلیف دور ہوتی ہے؟ آپ کو کس نے کہا کہ اداسی میں گانا سننے سے طبیعت کے اندر نشاط پیدا ہوتی ہے، طبیعت کے اندر فرحت و انبساط پیدا ہوتی ہے؟ آپ کو کس نے کہا؟ اور اگر ایسا ہے تو آپ ابھی سن رہے تھے، گانا سن رہے تھے، کیا آپ کی اداسی ختم ہوئی؟ کہنے لگا نہیں۔ میں نے کہا کہ ادویات استعمال کرنے کے باوجود بھی اگر بیماری ویسی کی ویسی ہے یا اس میں اضافہ ہو رہا ہے، تو جسمانی بیماری کے لیے یا تو پھر غور کرتے ہیں علاج پر، یا غور کرتے ہیں معالج پر، تبدیل کر دیتے ہیں۔ کبھی علاج تبدیل کر دیتا ہے معالج، کبھی ہم معالج کو تبدیل کر دیتے ہیں، افاقہ نہیں ہو رہا۔ حالانکہ خیر، صحت، تکلیف یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ تو میرے پیارے بھائی، اسلام نے ماہر طبیب نے، حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اداسی کا حل، اور خود خالق کائنات نے سکون کا حل گانا نہیں بتایا۔ سکون کا حل اللہ کی یاد میں ہے، سکون کا حل اللہ کی نافرمانی سے بچنے میں ہے، سکون اور تکلیف کو دور کرنے کا حل اللہ اس کے رسول کی اطاعت و فرمان برداری میں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو کبھی ایسا نہیں ہوا بیوی فوت ہو گئی، بیٹا فوت ہو گیا، ماں فوت ہو گئی، باپ فوت ہو گیا، کبھی آپ نے اپنے اس لمحے میں جب اداسی ہو، ماں اور باپ کے انتقال، بیوی اور بچے کے انتقال، کبھی کسی نے گانا نہیں سنا کہ جی میں اداس ہوں اور اداسی کا حل جو ہے نا، اس اداسی کا حل گانے میں ہے؟ نہیں، اس نے فوراً قرآن پاک اٹھایا، فوراً تسبیح ہاتھ میں لی، اور ذکر اللہ میں شروع ہو گیا، ذکر اللہ کرنے، اللہ کا ذکر کرنے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے لیے۔ اگر روح کی غذا یہ ہوتی، اگر سکون اس میں ہوتا، تو پھر ماں اور باپ کے انتقال پر گانا سنا جاتا، اس وقت تو قرآن سنا جاتا ہے اور قرآن پڑھا جاتا ہے۔
تو ہمارا قول، ہمارا عمل یا مشاہدہ ہمیں بتا رہا ہے کہ جب روح بیمار ہو، جب روح کو سکون نہ ہو، جب اداسی طبیعت پر چھائی ہوئی ہو، تو اس کا حل گانا نہیں ہے، اس کا حل اللہ کا کہنا ماننا ہے۔ یہ ہے روح کی غذا، روح کا سکون، تسکین اور ہماری اداسی کا حل۔ اداس ہے نا، تو اداسی کا حل گانا نہیں، اللہ کا کہنا ماننا ہے۔ یہ ہے اداسی کا حل، اللہ کی اطاعت، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کرنا۔ سمجھ گیا کہ لگا بات آپ کی صحیح ہے کہ جب بھی کوئی قضیہ، کوئی جنازہ ہوتا ہے تو میں نے کہیں بھی نہیں دیکھا کہ انہوں نے ڈیک چلا دیا ہو اور اس پہ گانے چل رہے ہوں۔ مان گیا، کہنے لگا انشاءاللہ یہ گانے ڈیلیٹ، اس کے بعد قرآن سنوں گا، نماز پڑھوں گا۔ تو میرے پیارے، اداسی کا حل، میں نے کہا ہے نا، اداسی کا حل، آج کی گفتگو کا خلاصہ بھی یہی ہے اور میرا مضمون اور اس کا عنوان بھی یہی ہے، اداسی کا حل گانا سننا نہیں، اللہ کا کہنا ماننا ہے، اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرنی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کے دکھوں کو سکھ میں تبدیل فرمائیں، ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرمائیں، ہماری اداسی کو دور فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔